اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ نہیں ہے کہ ایک ایک انسان پر 10 لوگ ٹوٹ پڑے تو ان کو بچانے کے لیے اگر 20 لوگ آئیں تو ان کو بچا نہ پائے. اللہ کی پکڑ ایسی نہیں ہے. اللہ کی پکڑ میں جو ایک دفعہ آتا ہے نا تو پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. نبیوں کی دعائیں بھی جس انسان کو اللہ پکڑنے کا ارادہ کر لینا تو پھر نبی جیسے لوگ بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. نوح علیہ السلام کو دیکھو نا, اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں, 950 سالوں تک صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے, اور اس کا اپنا بیٹا اس کی بات نہیں مان رہا تھا. کیا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں دعا نہیں کی ہوگی ہدایت کی؟ کیا ان کے دل میں یہ خواہش نہیں آتی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کامیاب ہو جائے؟ لیکن اس کے بیٹے کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں تھی. اس کے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں تھی. وہ اللہ کو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا. وہ دنیا سے متاثر ہو گیا تھا, ان لوگوں سے متاثر ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ ڈوب گئے. وہ ان کے ایکشنز میں خوش رہ رہا تھا, ان کی بے حیائیوں میں ان کے ساتھ تھا, ان کے کفر اور شرک میں ان کے ساتھ تھا. تو انجام کے اعتبار سے دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, دوسری طرف دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک غلام ہے, جن کو کوئی لفٹ نہیں دے رہا, کوئی پوچھتا نہیں ہے, غربت کی وجہ سے, رنگ معاذ اللہ بلیک ہونے کی وجہ سے, ذات میں کم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو سلام تک نہیں کرتے تھے, پوچھتے نہیں تھے, غلام تھے, ظلم ڈھاتے تھے لوگ ان پر. لیکن جب اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا, جب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو گرا دیا, ختم کر دیا, فنا کر دیا, تو دیکھو اللہ نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا. تو دیکھو اللہ تمہاری مالوں کو, تمہاری شکلوں کو, تمہارے رہنے سہنے کو نہیں دیکھتے, تمہاری نیتوں کو دیکھتے. تو اپنی نیتوں میں اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لو. چھوڑ دو اپنی گمراہیوں کو, گناہوں کو. کیا ملا ہے ان سے آج تک؟ ہمیں کچھ نہیں ملا, کچھ حاصل نہیں ہوا, کوئی دنیا نہیں بنی. دل کی دنیا ویران ہوئی, اجڑ گئی, زندگی بکھر گئی, سمیٹ رہے ہیں, سمیٹی نہیں جا رہی. اس کنڈیشن تک لانے والا کوئی اور نہیں, ہم خود ہیں. ان چیزوں کے قریب گئے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, اپنے آپ کو لیکچرار سمجھ کر, اپنے آپ کو بڑا پروفیسر سمجھ کر. اور پھر ان ایکشنز نے, ان اعمال نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اپنے فیصلے تو ہمیں یہاں تک لائے ہیں, تو کیوں نہ اب اللہ کے فیصلوں میں خوش رہیں؟ کیوں نہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے؟ کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں؟ کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسٹ ہونے سے بچا لیں؟ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں؟ کیوں نہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں؟ یار اگر محبت نہیں ہے دل میں تو مانگ تو سکتے ہیں. چل اگر دل سے نہیں مانگ سکتے تو اوپر سے مانگ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو یار اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہی ہوگا نا, کہ جس قابل بننے کے بعد اللہ کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اگر سوچے ہی نہ اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزر گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا, آپ کے امی ابو کا. اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مشن بنانا ہے, اپنے اللہ سے دور نہیں جانا, اپنے اللہ کو مزید ناراض نہیں کرنا, اپنے اللہ سے اور بے وفائیاں نہیں کرنی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین. اے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا, اے وہ رب جو دلوں کے حال کو جانتا ہے, اے وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے, تمام جہانوں کو بنانے والا ہے, چلانے والا ہے, کھلانے والا ہے, پلانے والا ہے. اے اللہ, اے زمین اور آسمانوں کے تنے تنہا رب, اے وہ ذات جس کے فیصلے اور ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اے وہ ذات جو اگر کسی کو عزت دینے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا مل کر بھی اس انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی. اے وہ ذات جو اگر کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے اس کے اعمال کی وجہ سے تو ساری دنیا مل کر ایسے انسان کو عزت نہیں دے سکتی. اے اللہ, تو اپنی ذات میں ہمیشہ قائم دائم ہے, تو یکتا ہے, بے نیاز ہے, تجھے کسی کی ضرورت نہیں لیکن سب کو تیری ضرورت ہے. تو کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ, تو نیند سے پاک, تو خطا سے پاک, تو بھول سے پاک.
تیری ذات ہمیشہ قائم دائم رہے گی، لیکن ہم فنا ہو جانے والے ہیں، ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں۔ یا رب ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہمارے اعمال میں موجود جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو پاک اور صاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھے راضی کرتے ہیں، جو تیرے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ ہے۔ اے اللہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کی زندگی کی ہر ایک سانس تجھے راضی کرنے کے لیے چلتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جس طرح تو نے ان لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو کرنا آسان بنایا، اس طرح ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بو کر اپنے دل کی دنیا کو خراب کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگیوں پر ظلم کیا۔ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کر کے اپنی آخرت کو بگاڑا۔ اے اللہ آپ نے پیدا کیا جنت کے لیے اور ہم لگ گئے جہنم کو خریدنے میں، اس کو بنانے میں۔ اے اللہ وہ آگ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے اپنے لیے لگائی ہے، یا رب کریم اس آگ کو ٹھنڈا کر دے ہمارے اعمال سے۔ اے اللہ اگر ہم سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی گناہ سے، تو اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، نہ کہ تو ہم سے ناراض رہے۔ ہمیں اس گناہ سے موڑ دے، نہ کہ تو اپنی ذات سے ہمیں موڑ دے۔ ہمیں اس گناہ سے نفرت کروا دے، نہ کہ تیری ذات ہم سے کھو جائے، گم ہو جائے۔ اللہ ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ اللہ اگر ہم اس دنیا میں تیرے لیے آئے ہیں تو تیرے لیے مرنا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے موت کے وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے۔ ہمیں غفلت کی موت سے بچا، ہمیں ذلت کی موت سے بچا، ہمیں گمنامی کی موت سے بچا۔ اللہ عزت والی زندگی، عزت والی موت اور عزت والی آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تجھ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن تیری عطاؤں پر راضی ہے۔ اے اللہ جو چیز جس کے نصیب میں، جس کے لیے اچھی ہے، اللہ اسے عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو صرف تجھی کو مانگتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں مل جائیں گے، اگر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگی اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یا رب ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ اے اللہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق آپ کی طرف سے ہے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جنت کا، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہمارے کمزور اعمال سے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ویسا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا رب کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو ایک خواہش ہے اپنی عطا سے پورا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امت کا غم لگا دے، ہمیں امت کی خیر اور بھلائی کا سوچنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام امت کو جہنم سے بچا لے، تمام امت کو بے حیائیوں اور گمراہیوں سے بچا لے۔ ہماری زندگیوں میں موجود ہر وہ چیز جس نے ہمیں ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ہماری زندگی میں موجود ہر وہ مسئلے جس کی وجہ سے ہم آگے سروائیو نہیں کر پا رہے، ہماری زندگی اور ہمارے خاندانوں میں موجود ہر وہ لڑائی جھگڑا جس کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اللہ یہ سب تیرے سامنے ہے۔ ساری چیزوں کو تو دیکھ رہے ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے تو سب جانتا ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرما کر سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، عزت پیدا کر دے۔ یا رب کریم جو لوگ جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے اور اس پریشانی نے اس انسان کو تجھ سے دور کر دیا، اللہ اس کی اس پریشانی میں مدد فرما، اس کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ اگر ہماری مدد آپ کی طرف سے نہیں آئے گی تو کہیں سے بھی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم آپ کے در سے ٹھکرائے گئے تو ہمارے پاس اور کوئی دوسرا در نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی خالی جھولیاں لے کر جائیں، خالی ہاتھ لے کر جائیں، امیدیں لگائے، بھروسہ کرے۔ ہمارا صرف تو ہے یا رب، ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے ہمارا وہ رب جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا،
جو ہمیں موت دینے پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ہم سے ہمارے اعمال کا سوال کرے گا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو سب جانتا ہی ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تجھ سے ایک بھی گناہ میرا نہیں چھپا، ہمارا نہیں چھپا۔ دنیا کا جو بھی انسان جو کر رہا ہے وہ سب تیرے سامنے کر رہا ہے۔ اے اللہ میرے سننے والے، ہمارے گھر والے اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا میں موجود ہے ان کی اصلاح فرما۔ یا رب کریم جو مرنے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اگر ہم میں سے کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے تو اللہ ہم اپنی پچھلی تمام زندگی پر ندامت اختیار کر کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن آپ کے ایک بھی سوال کا آنسر نہیں دے سکتے۔ اے اللہ ہم صرف تیری رحمت سے آس لگائے کھڑے ہوں گے، تیری امید کو للکاریں گے، تیرے بھروسے بس تیرے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اگر تو نے کسی بھی عمل کا ہم سے سوال کر لیا، بھلے وہ عمل ہم نے بہت اچھا کیا ہوگا لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم شرمندہ ہیں یا رب، ہم تجھے جان کر انجان بنے ہیں یا رب، ہم تجھے مان کر تیرے نہیں مانتے یا رب۔ ہم سے اتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اے اللہ موت تو حق ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا آنے والا ہے، ہمیں کچھ نہیں خبر۔ بس وہی خبریں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں اللہ، لیکن وہ خبریں دل پر اثر نہیں کر رہی۔ ہمارے دلوں کو اثر لینے والا بنا تاکہ تیری ہر ایک بات دل میں اترے، تاکہ تجھ سے ایسے ایموشنز جڑیں، ایسی محبت ہو تجھ سے کہ تیری محبت میں ہمیں دنیا کی فکر نہ ہو۔ دنیا کی محبت سے تو اچھا ہے یا رب کہ ہم تجھ سے محبت کر لیں، یہی تو ہماری کامیابی ہے۔ جب دنیا جس کو تو نے دھوکہ کہا ہے، ہم جب دھوکے سے محبت کر سکتے ہیں تو ایک حقیقی ذات ہے، تیری تو صفات بھی کامل ہے، تیری تو ذات بھی کامل ہے، تجھ سے محبت کرنا تو آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن تیری محبت میں یا رب گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے جو کہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے۔ تیری محبت میں نفس کے خلاف چلنا ہوتا ہے، اور نفس ہم پر طاقتور ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہوتا ہے لیکن یا رب اسی کی مان رہے ہیں اور تیری نہیں مان رہے۔ شیطان ہمیں ہماری برائیوں کو اچھا کر کے ہم سے کروا رہا ہے۔ یا رب اپنے اعمال کی توفیق دے دے، ہماری کمزوریوں کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی طلب ہے اسے ہدایت عطا فرما، جو برسوں سے توبہ کا سوچ رہے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو برسوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تیری طرف آنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اس راستے کی رہنمائی فرما، ان کے لیے اس راستے پر آنا آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں جس بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو جس وجہ سے دین سے دور ہے یا رب ان کو دین سے قریب کر دے۔ اے اللہ اگر ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم تیرے دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، پلیز ہمارے ذہنوں کو دین کی طرف ڈائیورٹ کر دے۔ اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے مالک، اے ہمیں کھلانے والے، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں۔ کوئی زبان تیری تعریف نہیں کر سکتی، کوئی دل تیری محبت، تیری معرفت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اے رب تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں سے دھتکارنا مت پلیز یا رب، ہماری کسی بھی گناہ کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہم سے ناراض مت ہو جانا۔ چھوٹے گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے اللہ میں نہ دے۔ اس دنیا میں جو انسان تجھے بھلا دے یا جسے تو یاد نہ آئے بہت غفلت میں ہے، ایسے انسان کی غفلت سے اس کو جگا یا رب، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہے، آپ کے لیے ہر امپاسبل کام پاسبل ہے۔ ہم تجھ سے تیری معرفت کے طلبگار ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمین۔ الحمدللہ کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو بھی اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہوا اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور ایک ایک فیلنگز، ایک ایک بات چاہے وہ زبان پر آئے نہ آئے اللہ تک پہنچ گئی. اب اللہ اس پر فیصلے کرے گا. جو جتنا اپنی دعاؤں میں، اپنی اسٹرگل میں، اپنی اس میں پیور تھا، اللہ اتنی فاسٹلی اس کے لیے راستے ہموار کرے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا نہیں ہوگا. اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، نیک ارادے کریں گے، ضائع نہیں کریں گے اپنے ٹائم کو. فارمیلٹی کی حد تک صرف سننا اور بھلا دینا، یہ عمل نہیں کریں گے. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ کے پاس بہت کم لمیٹڈ ٹائم بچا ہے. اگر آپ آج کل پرسوں ترسوں کرتے رہے تو خدا کی قسم آپ کی ہدایت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی گمراہیوں میں اضافہ ہوگا. ہاں، آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا. کیونکہ جو تم ہدایت کو لے کر آج کل پرسوں ترسوں کرتے ہو، جو تم توبہ کو لے کر آج پرسوں ترسوں کرتے ہو، تو مجھے بتاؤ، توبہ کو ڈیلے کر کے، اللہ کے تعلق کو ڈیلے کر کے، اللہ کے لیے تڑپنے کو ڈیلے کر کے، اللہ کے سامنے اپنا تعلق ٹھیک کرنے کو ڈیلے کر کے جو تم آج کل پرسوں ترسوں کرتے ہو، تو اس آج کل پرسوں ترسوں میں آخر تم کرتے کیا ہو؟ گناہ ہی کرتے ہو، پھر بڑے بڑے نافرمانیاں ہی کرتے ہو. پھر تو مسلمان وہی ہوتے ہیں کہ ان تک اللہ کی جب بات پہنچتی ہے تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لی، وطعنا، ہم نے مان لیا. کیونکہ ہمیں اللہ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی باتوں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب ڈاؤٹ نہیں ہے، ریالٹی بھی ہے اور ہمارے فائدے کی بھی باتیں ہیں، تو ہم آج کل پرسوں ترسوں والا کانسیپٹ کیوں لے کر جیے؟ ابھی پتہ چلا، بس ابھی سے سب کچھ گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، بس اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اگر آپ کو آپ کے گناہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کی سچویشنز ہارڈ ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ کو چین نہیں ملتا جب تک آپ توبہ نہ کر لو، سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کی معرفت، رحمت تمہارے دل میں اتر گئی ہے. اب اللہ نہیں چاہ رہے کہ تم کسی بھی گمراہی کی طرف جاؤ، اور اگر گمراہی کر لو تو پھر اللہ یہ نہیں چاہ رہے کہ تم اس گمراہی کو دوبارہ کرو، جس کی وجہ سے تمہارے چین اور سکون کو قید کر لیا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اسی صورت واپس کیا جاتا ہے جب تک تم اللہ کو دوبارہ راضی نہ کر لو. ٹھیک ہے، اللہ راضی سب سے ہے، بس ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، بس انسان جو ہے نا وہ خود ہی بس ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، ایکشنز ٹھیک کریں، اللہ رب العزت آپ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، قبول کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک 100 سالہ گناہگار اگر ایک نماز پڑھے تو اللہ اس لیے اس کی نماز کو قبول نہ کرے کہ 100 سال تو یہ گناہ کرتا رہا اور آج جا کے ایک نماز پڑھی ہے اس نے تو نماز کا بدلہ نہیں ہے. نو، نیور. 100 سال کے گناہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو نماز پڑھنے کی ایفرٹ اس نے پٹ کی ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو تمہارے گناہ، تمہاری غفلت ہے، تمہاری نادانیاں وہ ایک طرف، لیکن جو ایفرٹس تم اللہ کے لیے پٹ کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا بدلہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو جتنا بڑا گناہ کرو اتنی بڑی نیکی بھی کرو تاکہ لیول رہے، اور پھر گناہوں سے معافی بھی مانگو. یہ کرائٹیریا بنا کر اپنی زندگی کو جئیں، اسٹارٹ کریں. آج سے کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا، کنفیوز نہ رہیں. اللہ رب العزت 2 باتوں سے انسان سے راضی ہو جاتا ہے. جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں تھک چکا ہوں، میں نادان تھا، میں غلط تھا، میں مان چکا ہوں اپنی غلطی، بس مجھ سے پلیز راضی ہو جا، تو پھر اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اعمال کی کیٹیگری آتی ہے، تو انسان کچھ اچھے عمل کرتا ہے، کچھ برے عمل کرتا ہے. آپ کوشش یہ کیا کریں کہ برے اعمال نہ کریں، اچھے اعمال کریں، بس دیٹس آل.